अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। मेरे इंतहाई मोहतरम और अजीज कुरान दोस्त बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कुरान वालेकुम समझें अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और कुरान समझें आसान तरीके से कोर्स 2 सफ़ा 4 इशारा सी में आप सबको खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स 2 में हमने मुसहफ से पढ़ना शुरू किया और हमने पहले 5 सफ़ात इस कोर्स में पढ़ने हैं और हम चौथे सफ़े पे आ गए हैं, जिसका आज हम तीसरा इशारा पढ़ेंगे। आप सबको पता है कि इशारे या पॉइंटर क्या हैं। हर सफ़े को 4 इशारों में तकसीम किया गया है। तो हम हर लेसन में एक एक इशारा पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 इशारे पढ़ लिए, आज हम इसका तीसरा इशारा पढ़ेंगे। तो हम इनके ये जो पॉइंटर्स हैं, इन सबको हम या इन सफ़ात को अपने हम दाएं हाथ की जो है उंगलियों पे इनकी मैपिंग कर सकते हैं। तो अंगूठा हमारा पहला सफ़ा है, ठीक है, दूसरा तीसरा और हम अब इस उंगली पे हम आ गए, ठीक है। तो इससे हमें बहुत फायदा होता है कि एक नज़र में हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन से मज़ामीन हैं और जिनमें के नए अल्फाज आ रहे हैं। और जो लोग इसको हिफ्ज करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये इशारात जो हैं बेहद मुफीद साबित होते हैं। तो हम जल्दी से ऐसे करते हैं कि हम इनके इशारात दोहरा देते हैं। जी सिस्टर तारा, आप पहले सफ़े के इशारात दोहरा दीजिए। पहले जी कंप्लीट इशारा फिर शॉर्ट इशारा। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की तारीफ, हदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हदायत, मुत्तकियों की सिफात। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। एक्सीलेंट। जी डॉक्टर साहब, आप सफ़ा 2 नंबर के करवा देंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सफ़ा 2 के इशारे हैं। काफरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ दो रुखे। काफरीन, मुनाफिकीन, फसादी दो रुखे। एक्सीलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। सी सिस्टर नजमा, हमें सफ़ा नंबर 3 के करवा दें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम रहमतुल्लाहि व सलाम। बरकातुहू। सफ़ा नंबर 3 के इशारे हैं। आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। शॉर्ट शॉर्ट इशारे हैं। आग, बारिश, दावत और चैलेंज। एक्सीलेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तीनों सफ़ात के, अब हम चौथा सफ़ा पढ़ रहे हैं, ठीक है। और चौथे सफ़े के भी इसी तरह से 4 पॉइंटर है, 4 इशारे हैं। पहला इशारा है वईदो बशारत, दूसरा मच्छर की मिसाल, तीसरा गुमराह कौन और कुफ्र कैसे। तो ये हमारी इस उंगली पे अब आ रहा है, ठीक है, ये वाली उंगली पे। ये हमारा चौथा सफ़ा बनता है, ये वाला, ठीक है। अब सारे लोग क्यों नहीं आए? अब क्लास का जी है, अच्छा नीचे। जी सिस्टर अफशीन, आप हमें चौथे सफ़े के इशारे रिवाइज करवा दीजिए। जी सिस्टर अफशीन, मेरी आवाज आ रही है आपको? सिस्टर फायजा, आप करवा दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम व चौथे रहमतुल्लाह। सफ़े के इशारे, वईद व बिशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन और कुफर कैसे। शॉर्ट इशारे। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर। एक्सीलेंट। तो हमें चौथे सफ़े में हमने 2 इशारे पढ़ चुके हैं। वही 2 बशारत हमने पढ़ा था, मच्छर की मिसाल आपको जो से सफर भी हमने पढ़ा है। आज हम तीसरा इशारा या इशारा सी, गुमराह कौन, हम ये पढ़ेंगे। और कल इंशाल्लाह हम हमारा चौथा सफ़ा इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इशारे देख ली सब सफ़ात के। अब हम इसका तारुफ ले लेते हैं आज के इशारे का। इससे पहले अल्लाह ताला ने बयान किया कि इस कुरान से फासिकीन को हिदायत नहीं मिली, जो फासिक लोग हैं। अब यहाँ इन फासिकीन की सिफात या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं। इसमें आज के इशारे में सिर्फ एक ही आयत है,
ٹھیک ہے. اسباق اس کے یہ ہے کہ فاسقین کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ وہ سب کیا کرتے ہیں، اللہ کے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، رشتوں اور تعلقات کو توڑتے ہیں، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. یہ تینوں آپ نے اس کے اسباق جو ہیں وہ آپ یاد رکھیں. اب آپ میں سے کوئی تلاوت کرنا چاہے تو ہینڈ ریز کیجیے. میم میں نے 100 کیا ہوا ہے، میں کروں؟ افشین نے، جی سسٹر افشین کیجیے. تھینک یو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. اب ہم پہچان کر لیتے ہیں الفاظ کی. ٹھیک ہے. اللہ زینہ انمیوٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں یہ کیا ہے. اللہ زینہ اسم موصول ہے، موصولہ اس کا یہ جمع ہے، اس کی واحد کیا ہوتی ہے، اللہ زی. الذی اور اللہ تی بعد دفعہ ہے وہ مؤنث کے لیے آتا ہے. مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، وہ بھی کہنا. اب ینقضون، اگر یہ یا شروع میں علامت ہے، یہ کس کی علامت ہوتی ہے، مضارع کی. مدارے. تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ مدارے کا جمع غائب کا، اگر ہم مدارے کا فعل بھی آپ کہہ دیتے ہیں تو بھی آپ کو پہچان ٹھیک ہے. لیکن آپ کو یہ بھی سمجھ ہے ماشاءاللہ کہ یہ مدارے کا جمع غائب کا صیغہ ہے. ہاں، ویری گڈ. غائب کا صیغہ. عہد اللہ، عہد جو ہے یہ مصدر میں آتا ہے، وہ اسم ہے. ٹھیک ہے. اللہ اسم جلالہ ہے. من کیا ہے، حرف جر. حرف جر ہے. حرف جر کے بعد یاد رکھیں ہمیشہ اسم ہے. اسم ویسے کے بھی بعد آپ کو زیر پتا آتی یہ اسم ظرف ہیں، لیکن اب آپ کو اور بھی پکی بات ہوگی کہ حرف جر کے بعد جو بھی آئے گا وہ ہمیشہ اسم ہوگا، اور اس کے اینڈ میں زیر ہوگی. کہتے ہیں یہ مجرور ہے. ہمیشہ حرف جر کے بعد اسم آتا ہے اور اس کے آخری حرف کے نیچے زیر آتی ہے. یہ ہم اس کہتے ہیں کہ یہ مجرور ہے. من بعدی، بادا، فوقا، تحتا، یہ سارے جو اس طرح یہ جو آتے ہیں یہ سارے اسم ظرف ہوتے ہیں. جیسے ہم نے اندا ماں بھی پڑھا تھا تو یہ اسم ظرف ہیں. ان میں اس طرح سے اسم کی وہ ٹپیکل نشانیاں نہیں ہوتی، لیکن ہم نے یہ یاد آہستہ آہستہ ہم ان کو کر رہے ہیں. میثاق ہی کتنے ٹکڑے کریں گے، تو دو. تو میثاق مساق اور اور یہ اسم ہے، ضمیر اور ہی کیا ہے، ہی کیا ہے، ضمیر ضمیر بھی کیا ہوتے ہیں، اسم اسم ہوتا ہے. وہ بھی اسم ہوتا ہے. اسم ہوتا ہے. جو آپ کو مختلف والا آ جاتا ہے نا، اگر آپ کو یہ چیزیں پتہ ہوں گی تو وہ سوال آپ کا انشاءاللہ ہمیشہ ٹھیک ہی ہوگا. واو حرف ہے. یقطعون پھر بھی اسی طرح سے ینقضون کی طرح سے ہے. ہم یہ بھی مضارع اور جمع ہے. جمع مضارع غائب کا صیغہ ہے. ایکسیلنٹ. دوسری علامت مدارے کی جنرلی ہم جو اس میں واؤ آ رہتا ہے کون سی دیکھتے ہیں، وہ تا کی دیکھتے ہیں جب جمع حاضر کا صیغہ آتا ہے، جس جو سامنے والے کو ہم اس طرح اشارہ کرتے ہیں. ماں، اب ماں جو ہے وہ اسم کے طور بھی آتا ہے اور حرف کے طور بھی آتا ہے. جیسے ماں دینوں کا، تو اس میں کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، تو وہ کیا کے معنی میں، یا ماں خلقتا نہیں کے معنی آتا ہے تو پھر وہ حرف ہوتا ہے. جب یہ جو یا جس کے معنی میں آتا ہے نا پھر یہ اسم ہوتا ہے. تو یہاں ماں امر اللہ ہو، جس کا حکم دیا اللہ نے، تو یہ یہاں پہ اسم ہے. ٹھیک ہے. ہمارا کیا ہے، یہ تو میم ماضی کا صیغہ ہے پہلا. ماضی کا فعل ہے. ماضی کا فعل اگر نشانی آپ نے کیا یاد رکھنی ہے پہلے سیغے کی، کہ پہلے اور آخری حرف پہ زبر ہوگی یا تینوں پہ زبر ہوگی. ٹھیک ہے. تینوں پہ بھی ہو سکتی ہے یا صرف پہلے اور آخری پہ زبر ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں پہ سامعہ میں ہم نے پڑھا تھا سامعہ، تو اس کے جو ہے درمیان والے حرف کے نیچے زیر بھی آ جاتی ہے. پھر آگے جا کے ہم ایک کروما کا باب پڑھیں گے، اس میں پیش بھی آتی ہے. تو تین زبر والی بات تو آپ کو پتہ ہے، فعلا، جعلا، ضربا، یہ سارے ہم نے نصارا سب پڑھے، امارا. تو یہ تین اگر زبریں اگر ہمارا حمزہ والا فعل. جی حمزہ والا فعل ہے. دیکھیں الف کے اوپر جب زبر آ جاتی ہے تو یہ ناٹ الف رہتا ہی نہیں، الف پہ تو کوئی حرکت آ ہی نہیں سکتی. جب بھی الف پہ حرکت آئے گی تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے. اب اگر میں اس کے ہجے کروں تو میں کہوں گی حمزہ زبر، میم زبر، را زبر، یہ حمزہ ہے. جب الف پہ حرکت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ ہی ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. Good. میں آپ کو بتاؤں گی بھی ان دونوں کے فرق کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ماضی کا فعل ہے شاباش. اللہ ہو اس میں جلالہ ہے. بھی کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2. میم وہ بی بھی اور کیا ہی. ہے؟ حرف جر ہے. بی اور ہے ہی اور کیا ہے؟ اسم ہے. ضمیر ضمیر ہے نا اسم ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے سیکھا کہ حرف جر کے بعد اسم نہیں آنا ہے. تو ضمیر ضمائر بھی اسم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بھی کے اوپر مد ہے تو ہم اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. ان تو سب کو یاد ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو یہ حرف اشہد ان لا الہ. ٹھیک ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے. اب یو سلام یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مجہول ہے. ہاں یہ مجہول ہے. دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں یہ مضارع. جو ہم نے ابھی تک سارے افعال پڑھے ہیں اس میں ہم نے سیکھا کہ سب فعل مضارع کے اوپر زبر آتی ہے پہلے حرف پہ. ٹھیک ہے. تو یعنی جو نشانی اس کی ہے سٹارٹ میں تو زبر کے ساتھ ہوتی ہے. یہاں پہ یہ پیش ہے. اب دو چیزیں چار وجوہات ہو سکتی ہیں اگر فعل مضارع کے شروع میں پیش ہے. پہلی چیز تو یہ کہ وہ مجہول ہے. جب وہ مجہول ہوگا سیکنڈ پہ تو جزم نہیں ہوتی, تھرڈ پہ ہمیشہ زبر ہوگی. لیکن کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ اس کے نیچے زیر بھی ہے اور اس کے اوپر پیش آئی ہوئی ہے, پھر وہ مجہول نہیں ہوتا. پھر وہ جو مزید فی کے ہم نے QC3 میں پڑھنے ہیں افعال وہ ان کا فعل مضارع ہوتا ہے. کیونکہ 3 باب ہیں. جیسے ہم کہتے اسلمہ یسلمو تو لام کے نیچے زیر آئے گی. یہاں صاد کے نیچے اگر زیر ہوتی تو ہم کہتے نہیں یہ مجہول نہیں ہے مضارع, یہ مضارع پیش والا ہے جو کہ مزید فی افعال میں آتا ہے. اس کے 3 باب ہیں. ٹھیک ہے. وہ باب ہم آگے جا کے پڑھیں گے. باب افعال ہوتا ہے ایک, باب تفعیل ہوتا ہے ایک, باب مفعلہ ہوتا ہے. وہ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں ہم پڑھیں گے. تو جب ہم کہیں گے کہ مضارع مجہول ہے تو یاد رکھیں یہ تو اس کا مضارع کی نشانی ہے نا. دوسرا جو حرف ہے اس پہ زبر ہونی چاہیے. اگر زیر ہوگی تو پھر یہ مجہول نہیں ہے, پھر یہ پیش والا فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ مجہول ہے. سسٹر نے بالکل ہمیں صحیح بتایا. ابھی ہم اس کا جو ہے معروف دیکھیں گے. جو اس کا اصلی والا ہوتا ہے وہ معروف کہلاتا ہے, یہ مجہول کہلاتا ہے. جیسے ہم ایکٹیو پیسیو کہتے ہیں نا, یہ پیسیو وائس ہے. واو حرف ہے. یفسدون اسی طرح سے یقطعون ینقضون اسی طرح سے ہمیں پتا کہ فعل مضارع جمع ہے. فی حرف جر آ گیا. بہت آج کی آیت بہت ایزی ہے. الارض الف لام ہے تو خاص اسم ہے. ٹھیک. اب دیکھیں پھر اس کے نیچے پھر ڈاٹ کے نیچے زیر ہے. اولائے کا کیا ہے؟ یہ بھی اسم اشارہ. اسم اشارہ کے لیے, بعید کے لیے, دور کے لیے. اور یہ جمع ہے. اس کا واحد کیا ہے؟ ذالکا. اور تل کا دونوں تلکا. جمع اولائے کا. مؤنث. ذالکا مذکر کے لیے اگر میں اس ہاتھ سے کروں گی تل کا تو جمع دونوں کی اولائکا ہی آتی ہے. اور ایک ٹپ یہ کہ جو دور والے ہوتے ہیں ان کے سب کے اینڈ میں کاف آتا ہے, اور جو قریب والے ہوتے ہیں ان کے شروع میں ہا آتا ہے. ہاذا ہاذہی ہاؤلائے. ٹھیک ہے. تو ہم 6 کرتے ہیں یاد, لیکن ایکچولی وہ 8 کی جگہ ہمارے استعمال ہو جاتے ہیں. ہم الخاسرون. اب الخاسر کا بھی مطلب ہے خسارہ اٹھانے والے. یہ اولائے کا مصدر کی جگہ مستر کی کیا بات کر رہی ہیں؟ پیچھے یہ فائل ہے. نہیں فائل ہے. ہاں یہ اسم فائل کی جمع ہے نا. دیکھیں الف لام اسم شروع میں آ فائل گیا کی تو جمع. اسم ہے, واو نون والی جمع سالم ہے. ہم ہاں دیکھیں کے گے اوپر کھڑی خبر ہے وہ تاکید کے لیے آئے. خاصر. بیٹا یہ خاصر ہے نا, خاصر ہوتا ہے اس کا اسم فائل. الخاسر خاص آ گیا. اب خسارہ اٹھانے والے اولئک وہ, یہ ہم جو ایک ایکسٹرا آیا یہاں پہ اس کو کہتے ہیں ضمیر فصل. یہ تاکید کے لیے, زور دینے کے لیے. وہ نقصان اٹھانے میں وہی نقصان اٹھانے والے, وہی والی بات آ جاتی ہے, زور دینے والی. ٹھیک ہے. تو یہ ایکسٹرا ضمیر ہے اور قرآن کا اسلوب ہے. بہت جگہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہم بھی لکھا ہے, ورنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولائکا بھی آ گیا تو ہم بھی کیوں آ گیا, یہ تاکید کے لیے آ گیا. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ کتنی تقریباً چیزیں تو آپ کو پتہ ہیں.
माने अभी हम देख लें। पहली लाइन में 4 नए लफ्ज हैं, लेकिन अल्लाह जी ने आपको पता था, ये भी आपको पता था, अहद भी हम इस्तेमाल करते हैं और इसमें भी आपको चीजें पता चलने लग गई, तो हमें बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल नहीं पड़ी। इसमें भी एक नया, ये भी एक्चुअली हमने खासिरून भी हमने पढ़ा हुआ है, हमें इसका हमने पढ़ा था खुश, इन्नल इंसान लफी खुश, आगे हम पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफी चीजों की समझ आ गई है। अब हम इसका तर्जुमा और शरह देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि, वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को, मिन बादी मीसाकिही, इसको मजबूत करने के बाद, वयक़ऊना, और वो काटते हैं, मा अमरल्लाहु, जो अल्लाह ने हुक्म दिया, बिही, इसका, यूसला, के उसे मिलाया जाए, उसे मिलाया जाए। ये इस तरह, ये पैसिव वॉइस है या मजहूल है, ठीक है। वयुफ्सिदूना फिल अर्दी, और वो फसाद करते हैं जमीन में। उलाइका हुमुल खासिरून, वही लोग, वो नुकसान उठाने वाले हैं। तो वो इसका मतलब भी है वो लोग, और हूं भी साथ, भी एडिशनल क्यों आया है कि ताकीद के लिए, ज्यादा जोर देने के लिए। जमीर फसल भी इसको बोलते हैं, जमीर तो आपको पता ही है। तो यनकुज़ूना अहदल्लाहि, अब हमें यनकुज़ूना का वैसे मतलब शायद ना याद रहे, जब हम बताए ना अहद, अच्छा अहद को तोड़ते हैं, तो फिर हमें यनकुज़ूना भी नहीं भूलेगा। तो फ्रेज से जब हम याद करते हैं, मेरे साथ 2 बार दोहरा लीजिए, यनकुज़ूना अहदल्लाहि, यंकुज़ूना अहदल्लाहि, अल्लाह के अहद को, तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को। एक दफा और दोहराइए, दोहराइए दूसरी बार। यंकुज़ूना यनकुज़ूना अहदल्लाहि, अहदल्लाहि, तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को, मिन बादी मीसाकिही, मिन मिन बादी बादी मीसाकिही, इसको मजबूत करने के बाद। इसको इसको मजबूत 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 करने करने के के बाद, बाद, दोबारा भी दोहराइए। मिन मिन बादी बादी मीसाकिही, इसको इसको मजबूत करने के मजबूत बाद। करने के बाद। तो इंशाल्लाह हमें याद रहेगा। अहद का मतलब है मुआहदा, अहद वादा, पक्का वादा करना। ये हमें उर्दू में भी हम ये करते हैं। मिसाके ही के हमने 2 टुकड़े किए थे, इसको मिसाक होता है मजबूत करना। उसको मजबूत करने के बाद वो जो है तोड़ते हैं। कता, हम कहते हैं उसने कता ताल्लुक कर लिया, उसी से, कता से यक्ताऊन। अभी हम इसकी 6 चाबियां करेंगे। और रिवर्स है, वसल का मतलब होता है, कहते हैं ना वसल की रात, मिलाने, मिलाया जाए, ठीक है ना। उसका हुक्म दिया, जिसका, जो अल्लाह ने हुक्म दिया, इसका कैसे मिलाया जाए, तो वो उसको काटते हैं, रिश्तों को यानी काटते हैं। तो ये इसका अपोजिट है। जब ये क्रॉस होता है ना, कता का अपोजिट है वसला। माँ जो, जब ये जो या जिसके माने में आएगा तो फिर ये इस्म होगा, ठीक है। हमारा हुक्म दिया, अल्लाह, अल्लाह ने, बिही, इसका, यानी जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया। क्या अल्लाह ताला ने हुक्म दिया? आई यूसला, कि उसे मिलाया जाए। ये पैसिव वॉइस में आ गया ना, मजहूल। हमने पहले पढ़ा था, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। अलबत्ता लफी खुस्र, खसारे में। तो अल खासिरून, ये इसका फाइल है। ये भी हम 6 चाबियां करेंगे तो फिर हमें और पक्का हो जाएगा। अपनी शरह देख लेते हैं। अल्लाह ताला के है से मुराद, अल्लाह का हुक्म है कि इसी की इबादत और इसी की अताअत की जाए। यहाँ उस अहद की तरफ भी इशारा हो सकता है जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने हम सबकी रूहों को इकट्ठा किया और ये अहद लिया। अहद सबत भी इसको कहते हैं, ठीक है। और ये अहद कैसे लिया? उन्होंने सबसे पूछा कि जो है, अल्लाह ताला ने पूछा कि आपको किसने बनाया और आप सबको किसकी जो है अताअत और बंदगी करनी चाहिए। तो सब रूहों से सब पूछा, हमारी सबकी रूहें थी, तो सबने कहा कि
کہ ہاں ہاں ہمیں پتہ ہے، اور لیکن پھر کچھ وہی بات ہے کہ اس کو اگر بھول جائیں گے تو پھر یہ دیکھیں نا، ہم اگر بعض دفعہ کچھ لوگ نہیں بھی اتنے چل رہے ہوتے ہیں مذہب پہ یا کچھ ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی کوئی بات سنتے ہیں تو دل میں کچھ نہ کچھ محسوس کرتے ہیں نا کہ ہاں یہ بات تو سچ ہے، تو میں ہی ٹھیک نہیں کر رہا. تو یہ اس عہد کا اثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے جب ہماری سب کی روحیں بنائی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا. یوم الست کو. ہاں جی، یوم الست اس کو بولتے ہیں. تو حق جاننے کے بعد ٹھکرانا اصل میں اللہ سے کیے گئے وعدہ کو توڑنا ہے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ کب کب کس انسان نے حق بات کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کیا. ابھی تو ہم دنیا میں کھوئے ہوتے ہیں نا، ہم ان چیزوں کا دھیان نہیں کرتے، تو پھر اس وقت تو پتہ چل جائے گا کہ جب پتا تھا تو پھر کیوں ایسے کیا. تو ایک تو وہ یہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کو مضبوط کرنے کے بعد، اس کو اس وقت ماننے کے بعد، اور دوسرا نا وہ کاٹتے ہیں. یعنی اللہ کے عہد کو توڑنے کے علاوہ وہ خاندان کے تعلقات کو برقرار رکھنے کا بھی خیال نہیں کرتے. جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا، یعنی جس نے اس کو پیدا کیا ہے، یا اپنے قریب ترین رشتہ داروں کا جو کہ اس کی پرورش میں حصہ دار رہے ہوں، ان کا بھی خیال نہیں رکھتا، تو اس کی باتیں اور اس کے کام اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ فساد کی طرف ہی لے کر جائیں گے. جن رشتوں کو اللہ نے کہا کہ ان کو ملایا جائے، ان کو جوڑ کر رکھا جائے، ان کو جو قطع تعلقی کہتے ہیں نا کہ بہت گناہ ہوتا ہے، نہیں کرنا چاہیے. اکثر ناراضگی ہوگی تو جی اب ہم نے نہیں بولنا آپس میں، پتا چلا جی 2 سال سے بات ہی نہیں ہوئی، اب جی بیٹے کی شادی ہے تو گئے ہیں منانے کہ چلیں جی مان جائیں. وہ ماننے بعض دفعہ براتیں 12 بجے آ رہی ہیں، کیا ہوا؟ وہ جی وہ فلانی جو تھی رشتہ دار ہماری، وہ ان کو منانے گئے تھے تو اس میں بڑا ٹائم لگ گیا، وہ مان ہی نہیں رہی تھی. تو لوگ اتنے مہینوں سالوں نہیں بات کرتے، جو بالکل غلط ہے. اگر کسی سے کوئی غلطی کچھ ہو جاتی ہے تو انسان معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی تو ہمیشہ ہمیں معاف کرتی. تو قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں نے دیکھا لوگ قطع تعلقی کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں آپسی یعنی آپس کے تعلقات کو برقرار رکھنا چاہیے تاکہ ہم ہدایت حاصل کر کے کامیاب ہو سکیں اور ناکامی سے بچ سکیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ جو یعنی قطع تعلق کرنے والا ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. بخاری اور مسلم کی حدیث. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے، جو انفارچونیٹلی بہت کامنلی ہمیں نظر آتی. اولئک هم الخاسرون، وہ لوگ وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. اب یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ پیچھے سے بھی چلتا آ رہا ہے، فاسقین کی بات ہو رہی ہے. فاسقین جو وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، ان کو دل و دماغ کا حقیقی سکون نہیں ملے گا، رشتہ داروں اور دوسرے انسانوں کی محبت نہیں ملے گی، اور سب سے اہم بات کیا ہے کہ وہ جنت کی ہمیشہ کی خوشی سے محروم رہیں گے. یہ بھی ہم نے دیکھی نا حدیث، لا يدخل الجنت قاطع، تو ہمیشہ کے لیے جو ہمیں جنت کی خوشی سے وہ محروم ہو جائے گا. تو یہ جو اس طرح سے جو قطع تعلقی ہے وہ بالکل بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. علیم، اب آپ کی باری. یہ ہمیں ترجمے کے ساتھ سسٹر افشین دہرا دیجیے. سسٹر افشین نے تو تلاوت کی تھی، میں خیال کسی اور سے کروا لیتے ہیں. نہیں کسی اور سے، آپ نے تو یہ کی ہے. نہیں سسٹر طاہرہ آپ کروا دیں، آپ ریوائز کرا دیں. جی میں کرا. جی بسم اللہ الرحمن ترجمہ بھی الرحیم. کروائیے. جی الذین ینقضون، وہ لوگ جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، جو اللہ نے حکم دیا، بِہِ، اس کا، ان یُرسل، کہ اسے ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، وہی لوگ،
هم الخاسرون، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جزاک اللہ سر، امید ہے کہ باقی لوگوں نے میوٹ کیے اس کو دہرایا ہوگا، ضرور دہرائیں، کوئی پاس بیٹھا ہے تو اس کو بتائیں، نہیں تو خود اتنے اونچا بولیں کہ آپ کے کان ہی آواز ہے۔ یہ ٹائم آپ نے، ہم نے ہر طرح سے اویل کرنا ہے، ہم نے اس کو ضائع تھوڑا ہی کرنا ہے کہ ہم اس میں کچھ جی سیکھے نہیں، ہم بعد میں کر لیں گے، ہم ابھی کیوں نہیں کریں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں اس کا ترجمہ ریوائز کرا دیجئے یہاں سے۔ جو لوگ اللہ کا وعدہ توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کرنے کے بعد اور اس کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ اسے جوڑے رکھیں، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جزاک اللہ، ٹھیک، ہم نے ترجمہ بھی اس کا ریوائز ہو گیا، الحمدللہ۔ اب اسباق بھی دوبارہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اور لوگوں جنہوں نے پہلے نہیں کیا۔ سسٹر کنول نعیم ہمیں اسباق ریوائز کرا دیجیے، انمیوٹ کر سکتی ہیں آپ؟ جی۔ فاسقین کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی کیونکہ وہ سب اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، رشتے اور تعلقات کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ جزاک اللہ، تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ہمیں MCQs میں بھی آ جاتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں ہمیں اپنی زندگی میں لانا چاہیے اس ماڈل کے اندر، تو ہم نے مطالعہ غور و فکر کر لیا، اب تصور و احساس کے ساتھ ہم کہتے ہیں دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کریں گے؟ اے اللہ، زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں تیری اطاعت کرنے کی توفیق دے، رشتہ داری کو برقرار رکھنے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ ہمیں اصلاح کرنے والا بنا، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب۔ پھر دعا تو کر لی، پھر اپنا اس احتساب یا سیلف ایویلویشن کرنے کہ ہم اس کے لیے بس صرف دعا مانگنے تو نہیں ہوگا، ہمیں کچھ ایفرٹ تو لگانی پڑے گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں ہمارے میں جو ہے کوتاہی ہے، تو اس کے مطابق ہم اچھا سا پلان ایسا سمارٹ بناتے ہیں جس کو ہم پراپرلی امپلیمنٹ کر سکیں۔ مثلاً یا یہ پلان بنا سکتے کہ انشاءاللہ میں اپنے رشتہ داروں سے محبت اور احترام کے ساتھ پیش آنے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں ایک سوشل ورکر یعنی عام انسانوں کی خدمت کرنے والی بنوں گی۔ اس طرح سے ہم ایک پلان بنا سکتے ہیں، اور جب ہمیں اس میں کامیابی ہوگی تو پھر دعا بھی ہم ساتھ ساتھ مانگیں گے کہ اللہ میں کوشش بھی کر رہا ہوں، میری کوشش میں بھی برکت ڈال اور مجھے یہ توفیق دے کہ میں یہ کرتا رہوں، اور یہ سب پھر ہم چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں پھر اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنے گا اور ہمیں یہ سب کچھ ملے گا، پھر ہم دوسرے لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، یعنی کہ ہم تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اب ہم اس کے اسما جو آئے ہیں اس میں، اس آیت میں، وہ دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم افعال دیکھیں۔ احد، احد واحد ہے، اس کی جمع احود۔ اب یہ جمع مکسر ہے، ٹوٹی ہوئی جمع بھی اس کو کہتے ہیں، بعض جگہ جمع تکسیر بھی لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو فیملیئر ہونی چاہیے سامنے، کیونکہ ہمیں پتا کوئی واو نون یا نون والی جمع نہیں ہے، تو جمع سالم نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ دوسری والی جمع ہی ہے، ٹوٹی ہوئی یا جمع مکسر۔ میثاق، میثاقون کی جمع آتی ہے مواسیق، یہ بھی جمع مکسر ہے، اور یہ ڈفرنس ہی ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، یہ آ جاتا ہے آپ کو اس میں، میثاقون مواسیق، آسان ہے، یاد ہو جاتے ہیں۔ ارتھ کی جمع کسی کو یاد ہے؟ نے کیا پڑھی تھی شاید پہلے کہ نہیں؟ اراضی، ارادی، ایکسیلنٹ، وہ کہتے ہیں زرعی ارادی لی ہے، یہ اکثر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ارتھ کی جمع دیکھیں، اب یہاں تو انہوں نے ڈال دیا نا حمزہ، اگر نہ بھی ڈلا تو بیٹا پھر یہ ہوتا حمزہ ہی ہے، کیونکہ الف پہ تو حرکت آ گئی تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، وہ نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی، ارادی، انشاءاللہ تعالی ہم الخاسرون، ہم نے کہا یہ اسم فاعل کی جمع، اور اسم فاعل اس کا ہوتا ہے خاسر۔ اب اس کی جمع یہ اب کون سی جمع ہے؟ خاسرون یا خاسرین؟ جمع سالم، ٹھیک ہے، جمع سالم۔ سالم کا مطلب ہے خاسر کو ہم نے نہیں کچھ نہیں اس میں سے چینج نہیں کیا، کہ پورے کا پورا ایڈ کر لیا واو نون یا نون، ٹھیک ہے؟ یہ سالم کا مطلب ہے کہ واحد سالم پورے کا پورا اسی طرح رہتا ہے، اس کے آگے دو
एडिशन हो सकते हैं वाउन नून के या नून। ठीक है, तो अभी हम इसकी 6 चाबियां देखेंगे, तो ये इस इसम फाइल में हासिल होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान पाठ हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके अस्मा भी देख लिया। अब हमारा क्या रह गया, हमारे सिर्फ अफ़ाल रह गए सिर्फ। फाल। पहले हम सेहतमंद अफ़ाल 4 बाब हमने पढ़े थे, फतहा, यफ्तहु, नसरा, यंसुरु, दरबा, यदरिबु, समिया, यस्मा। ठीक है, क्योंकि इनमें थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस हैं तो इनके अलग है। नकदा, नकदा जो है इसका बाब क्या है, नसरा है जी। 6 चाबियां इसकी हमें करा दीजिए। नए नए लोग, सिस्टर नगमा आप हमें करवा दें नकदा। शैतानरजीम। नकज़ा, इसका बाब नसरा, नून काफ जाद मादा है इसके। शाबाश। और यद नाकिज, तो पेश लगानी है सिस्टर नगमा, पेश जी लगानी है ना। यनकुज, जी में यनकुजू, उनकुज, नाकिजुन, मनकूजुन, नकजुन, क्या उसने मतलब है? तोड़ा। उसने तोड़ा, शाबाश। अगला भी कराइए। काता जी, बाब कत जी। काफ्ता एन, कतअ, यक्तउ, इक्त, कातिउन, मक्तूउन, कतउन, कतून, उसने काटा। उसने काटा जी। अब अगले दो एक ही है शायद, 2 हैं। अगला कोई और करवा दे हाथ में दे। उसके बाद किसका हाथ खड़ा है, से ज्यादा लोगों की बारी आ जाए। जी सिस्टर आयशा इमरान, आप कर सकते हैं अनम्यूट जी अस्सलाम वालेकुम। वाले। जी बेटा, ये अम्मा का हमें पहले उसका बाप बताइए, फिर उसके हमें मादा बताइए, और फिर 6 चाबियां हमें शॉर्ट टेबल इसका करवा दीजिए। इसका बाब नून का क्या मतलब है, बाब इसका नसारा है जी। करवाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। नाइला नाज आप करवा दें सिस्टर, सिस्टर नाइला नाज। सिस्टर स्मायरा आप करवा दीजिए। अनम्यूट क्यों नहीं होते आप लोग, जूम का मसला शुरू हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बताइए, आप लोगों को आवाज आ रही बरकत। हाँ जी, अब आ रही है। जी अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। है? उसका जूम डिस्कनेक्ट कर गया था। असल में आज तो मैं मोबाइल डाटा पर ही क्लास ले रही हूँ। नेट का हमारा इधर आज प्रॉब्लम है, क्लास तो लेनी। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं, कोई बात। ये सारे तो पार्ट एंड पार्सल है, सब कुछ छोड़ तो नहीं सकते। चेक कर लूँ, इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, चल नहीं रही। दोबारा मैं शेयर करती हूँ ना, डिस्कनेक्ट हो जाता है सब कुछ। जूम डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम बात कर रहे थे कि हमने अमरा की शॉर्ट टेबल। जी सिस्टर, कोई करवा दिया आप में से। इसकी नसरा बाब है, इसकी मादा क्या है, हमजा, मीम और रा। अमरा मैं कराऊं? जी, कराइए। मैं कराऊं? जी शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले बाब नसरा, शाबाश हमजा, मा, रा, जी। अमरा, यहमुरु, मुर, आमिरुन, महमूरुन, अहमरुन, अम अमरुन, उसने हुक्म अमरून, दिया। अमर नहीं है यहाँ, मीम के ऊपर जज्म है। अमरून, अमरुन, अमरून अमरुन, तो फिर हाँ ठीक है, अभी हम याद रखें। उसके बाद अगला भी करवा उसने दीजिए। हुक्म दिया। खसेरा, खसेरा का बाप क्या है, सामियन, सामिया। बाप सामियो, सामिया, का, सीन, रे, रा, इसका रे मादा नहीं, है। रा बोलते हैं, रा। रा, रा, खे, सीन, रा, खासीन इसका रा। मादा है। खसेरा, खासिरा, यखसरु, इखसर, खासिरुन, डैश, खुसरुन, खुसरानुन, खुसरान। इसका मतलब उसने ये है कि हाँ नुकसान शाबाश, उठाया। उसने नुकसान उठाया, शाबाश।
ٹوٹل جو ہوتا نا خاسرہ کا مطلب ہے اس نے نقصان، یعنی ٹوٹل لاس ہو گیا، جو بیسک سرمایہ ہے وہ بھی ضائع چلا گیا. ٹھیک ہے، تو مادہ کم مفعول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کرایا بیٹا. اور اس کے دو جو ہیں مصدر بن سکتے. اب آپ ایک رنگ رکھیں ہائی لائٹر کا کہ جہاں دو آتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں، جہاں نہیں ہوتا اس کا ایک کلر رکھیں وہاں ہائی لائٹ کریں، چاہے وہ ڈیش ہو. اس طرح سے نا آپ کو کبھی بھولے گا نہیں. یہ اس کا یار شیئر نہیں ٹھیک آ رہا آپ کے پاس. ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد سارے مسئلے خراب ہو جاتے. ابھی ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی بات ٹھیک ہو گیا. اب نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو ٹھیک سے؟ جی یار آج جی میرے آ پاس رہا ہے. ٹیچر آ رہے ہیں. میری کو ہوسٹ نہیں ہے آج. کوئی بات نہیں، اب آپ لوگ تو ماشاءاللہ خود اتنے ہو گئے ہیں شاید. تو بس اس کے ساتھ ہی ہمارا ختم ہو جائے گا. تھوڑا سا ہی رہ گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اب کمزور افعال دیکھنے ہیں. ہم نے یو صلاح دیکھا تھا اور ہم نے کہا کہ یہ مجہول ہے، تو اس کا معروف جو ہے وہ ہے وصالہ. اور یہ کمزور کیا کیوں ہے، اس میں کون سا حرف کمزور ہے؟ واو. جی واو. جی، اس کی بھی چھٹی کرا دیجیے جی، اس نے کرانی ہے. واو سسٹر دارابا شہناز امین باب کرائیں سے گے. سسٹر شہناز امین آپ کروا دیجیے. باب دارابا شاباش. کوڈ واو عین اور وصالہ کے مادہ پیٹرن پہ ویری با گڈ. سا لام وصالہ یا یاسلو شاباش. سل واصل موصول وصول وہ ملا وہ پہنچا یا وہ پہنچا. واہ یا دیکھیں، مسول وصول ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وصل بھی استعمال ہوتا ہے، وصل کی رات. اور یہ وعدہ کے پیٹرن پہ ہے. تو یہ ہم اس طرح سے اس کی 6 چابیاں یاد رکھیں، کیونکہ اس میں کمزور حرف واو آتا ہے، اس لیے یہ کمزور فعل ہے. تو الحمدللہ. اور کسی کا ایک آدھ کوئی سوال ہو تو وہ ہم لے سکتے ہیں اس کے متعلق. پھر ہم باقی سوال جو ہیں ہم اس کے بعد لے لیں گے. ہم گرامر کا پورشن کریں گے. کوئی ضروری ایک دو سوال ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ ہاتھ کس کا کھڑا ہے، کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں میڈم. جی چلیں ٹھیک ہے، ہم یہ اس کو کرتے ہیں اور پھر ہم وہ کریں گے. آج ہمارا نا اصل میں نیٹ میں کوئی مسئلہ ہے. کو فون بھی کیا تھا کہ کوئی پرابلم لمبا یا کہتے ہیں ہم اس کو کل آ کے ٹھیک کریں گے شاید کچھ. تو ابھی تو میں نے ڈیٹا جو ہے نا وہ ڈالا ہے. میں نے کہا کیا کروں، کلاس تو میں نے لینی ہے. زوم ڈسکنیکٹ کر گیا تھا، اس کا مسئلہ نہیں تھا. کہ بیٹے نے کہا تھا ہمیں کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے بلا لیں. میں نے کہا بیٹا دیکھو کیا. تو یہ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 2 میں گرامر میں ہم کیا کر رہے ہیں آج کل، ہم افعال کا اعادہ کر رہے ہیں، ہم کی ریویژن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کے کچھ افعال جو کہ ہمارے صفحہ 4.C کے ساتھ ہیں ہم انشاءاللہ ان کو کریں گے. تو اس سبق میں ہم نصارہ، پچھلے سبق میں بھی ہم نے نصارہ کے کچھ افعال کا آپ نے اعادہ کیا تھا. ٹھیک ہے، تو مزید کریں گے. نصارہ کے افعال سب سے زیادہ آتے ہیں قرآن پاک، اور اس کے بعد دارابا کے سٹائل پہ آنے والے افعال کا اعادہ بھی کریں گے آج ہم انشاءاللہ تعالی. تو ہم کمزور افعال بھی ہم نے پڑھے QC2 میں. اس سے پہلے ہم نے QC1 میں کیا پڑھا تھا، ہم نے صحیح یا صحت مند افعال پڑھے تھے جس کے ہم نے 4 باب پڑھے تھے. ٹھیک ہے، اور ہم نے کہا کہ کمزور افعال جو ہیں جن کے شروع میں کمزور حرف آتے ہیں، جیسے وہابا اور وعدہ تھا. تو وہابا جو ہے وہ کس باب سے، دیکھیں وہ فتح کے باب سے. اور وعدہ جو ہے ابھی جیسے ہم نے دیکھا وصالہ بھی اسی باب سے تھا، دارابا، جس میں ہم نے وعدہ پڑھا اور ہم نے وصالہ بھی پڑھا. ٹھیک ہے، پھر ہم نے نصارہ کا باب پڑھا تھا. تو کالا جو ہم نے پڑھا وہ نصارہ کے باب پہ ہے. پھر ہم نے دا پڑھا وہ بھی نصارہ کے باب پہ ہے. پھر ہم نے یکساں حروف والے میں زنہ پڑھا وہ بھی نصارہ کے باب سے. باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ.
یعنی جو نصارہ ینصرو عنصر کے پیٹرن پہ آئیں گے وہ اس دروازے سے انٹر ہو سکتے ہیں، تو یعنی وہ نصارہ کے باب سے ہوں گے، تو ان سب کے لیے یہ سب الاؤڈ ہے کہ یہ اس باب میں آ جائے، لیکن یہ کمزور ہیں ان میں جو ہے۔ اب یہ بھی ہم نے سیکھا کہ یہ جب الف ہمیں نظر آ رہا ہے تو الف نہیں ہوتا، اس کی جگہ کیا ہو سکتا ہے، وہ کہ ہمیں حروف سے پتہ چل جائے، جیسے اس میں کیا ہوتا ہے، کالا میں کیا واو مطلب ہے، کاف واو واو لام یا دا واو این تک واو، ٹھیک ہے نا۔ اور زنہ میں تو ہمیں پتہ ہے نون 2 دفعہ ہوتا ہے، اس میں کمزور حرف کوئی نہیں ہوتا، اس کے حروف صحت مند ہوتے ہیں، لیکن یہ 2 دفعہ آتا ہے یکساں والے۔ اسی طرح سے دارابا میں وعدہ، اور ابھی ہم نے واسالہ بھی پڑھا، وہ بھی اسی طرح، اس سے زیادہ ہم نے پڑھا تھا، زیادہ یزیدو زد، ٹھیک ہے۔ پھر ہدا ہم نے پڑھا تھا، پھر دلہ یکساں والے میں بھی، یہ سب دارابا کے باب میں۔ دارابا یدربو ادرب، تو یہ ہم نے یہ پیٹرن یاد رکھنی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی چینج کیوں ہوتی ہے کہ یہ کمزور حروف تھک جاتے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں، تو ایک دوسرے کی ریپلیسمنٹ کر لیتے ہیں، کبھی کبھار ان کی جگہ پہ حمزہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے سامیہ کے بھی جو ہیں، اور 9000 بار صحت مند افعال آتے ہیں قرآن پاک میں، اور 9000 بار ہی کمزور آتے ہیں، اس لیے ہر ایک کے ٹیبل کو اچھی طرح سے یاد کر لینا چاہیے۔ اور ڈبل حروف والے بھی 1300 بار۔ اب مجھے بتائیں جو 1300 بار آ رہے ہیں تو ہر صفحے میں کتنے آئیں گے؟ 600 صفحات ہے نا، ہر صفحے میں 2 تو پکے آئیں گے، کہیں 3 بھی آ جائیں گے۔ اور 9000 کا کیا مطلب ہے، بتائیے انمیوٹ کر کے۔ ٹیچر ہر لائن میں 9 ہر لائن مرتبہ۔ میں تو ہر لائن میں ایک صحت مند کے بھی کوئی صیغہ آئے گا، ایک کمزور کا بھی آئے گا، اور آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ مزید فی کا بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ جی ٹیچر۔ ظاہر اتنے یوز ہے، تو یہ تو ابھی تک چلو ہم ان دونوں کو یاد رکھیں کہ یہ ہم نے سیکھے تھے، کیونکہ یہ ہر سطر میں ایک آ رہا تھا، لیکن کمزور بھی ہر سطر میں آ رہا ہے، اس لیے ہم ان سب کے ٹیبل کو اچھی طرح سے ہم جو ہے نا ان کو ہم یاد کر رہے ہیں، اور الحمدللہ کہ ہم نے کافی اس میں اب سیکھ لیا۔ پھر ہم نے یہ سیکھا کہ جس طرح سے ہم نے ایک چھوٹا سا رائم بنایا تھا، تو ہم نے صحت مند افعال کی جو ہے جن سے ہم نے یاد کیے تھے، تو ہم نے چند جملوں سے کمزور اور یکساں حروف والے افعال بھی سیکھے تھے۔ ہم نے پہلا جملہ ہم نے کیا سیکھا، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا اس نے دیا یا عطا کیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کالا اس نے کہا زیادہ اس نے زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت دی، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، زنا اس نے گمان کیا، دلہ وہ بھٹک گیا، ٹھیک ہے، اس نے زنا اس نے گمان کیا، دلہ اس نے گمراہ کیا۔ تو یہ یکساں حروف والے ہیں، ان میں کبھی بھی کمزور حرف نہیں ہے، لیکن ایک حرف جو ہے وہ 2 بار آتا ہے، یکساں یا تکرار والے آ جائیں گے، دود لام لام اس کے حروف مادہ ہوں گے۔ سب کو یہ باتیں یاد ہے نا؟ تو الحمدللہ اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو ہے پہلے 5 صفحات میں ہر سٹائل پر آنے والے جو افعال ہیں ہم ان کی ریویژن کر رہے ہیں، اس کا اعادہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے سیکھ لیا کہ فتح کے باب پہ ہم نے وہابا پڑھا، پھر ہم نے نصرہ کے باب پہ کالا دا زنا پڑھا، پھر اس کے ساتھ کالا کے ساتھ ہم نے تابا پڑھا، اس طرح دعا کے ساتھ ہم نے جزا جرا اور پڑھا، اسی طرح زنا کے طرف پہ بھی ہم نے پڑھے، وعدہ کے ابھی جیسے ہم نے وصالہ پڑھا، اس وہابا کے ساتھ ہم نے وعدہ پڑھا تھا، زیادہ کے ساتھ ہم نے قادہ پڑھا، ٹھیک ہے، ادا کے ساتھ ہم نے اسی طرح سے جزا یہ چیزیں پڑھی، پھر دلہ کے ساتھ بھی ہم نے خرہ پڑھا، ہے نا۔ تو اس طرح سے ہم ان سے ملتے جلتے اب کہاں جہاں جو بھی ان کے پیٹرن پہ آئیں گے تو ان کا یہ پھر کوڈ آ جاتا ہے ساتھ۔ اگر کا کوڈ لکھا ہے تو دیکھیں کالا اور نصرہ میں چینجز تھی نا کچھ، ایگزیکٹلی نصرہ کی طرح تو کالا کا ٹیبل ہی ہم نے بنایا تھا نا، ہے نا۔ تو جب ہم کا کوڈ لگا لیتے ہیں تو تابا کا ہم نے بالکل ویسے بنا لیا ہے، کالا یا کول تابا یا توبو تو ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کوڈ سے بہت، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم کوڈ ان کی استعمال کرتے ہیں، زیادہ کا ہمیں پتہ چلا تو اسی کوڈ پہ قاعدہ اسی طرح سے بن گیا، صحیح ہے۔ جیسے ہم نے دلہ کیا تو اسی طرح سے ہم نے خرہ کا بھی بنا لیا،
اسی طرح زنا کی طرح ہم نے ردا کا بنا لیا. تو الحمدللہ اسے اب ہم نے پچھلی کلاس میں بھی ریوائز کیا تھا نصرہ والے. ٹھیک ہے, تو اب نصرہ پہ مزید اور افعال ہیں جو نصرہ کے پیٹرن پہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ ان کو دیکھ لیتے ہیں. کفرہ, کفرہ قرآن پاک میں 461 بار آیا ہے. ٹھیک ہے, اور کیسے ہم ریفرنسز کا کس سے یاد رکھتے ہیں؟ قل یا ایہا الکافرون. اب مجھے بتائیں الکافرون یہاں کیا ہے 6 چابیوں میں؟ مضارع کا یہ اسم فاعل. اسم فاعل کی اسم ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. سسٹر شہناز امین کرائیے کفارہ کی چابیاں. اس ناصرہ مادہ باب، بتائیے. ہاں باب ناصرہ, ٹھیک ہے. اور اس کا مادہ کا فا را، را, شاباش. کافر یکفر اکفر کافر مکفور کفر کفر, اس نے انکار کیا. کل جا ایھا الکافرون. شاباش. تو کتنا آسان ہے, ایگزیکٹلی ویسے ہی بن گیا. صرف یہ فرق ہو سکتا ہے. دیکھیں یہاں نصرن تھا, یہاں پیش کے سایہ کفرون. تو آپ نے ان کے بھی ہائی لائٹ سے مطلب ہائی لائٹ کر کے رکھیں ان کو ایک کسی کلر سے کہ یہ زبر والے ہیں, یہ پیش والے ہیں. اس میں آپ کو رویین میں نا بہت آسانی ہے کہ ساتھ ساتھ ہم نے لیسن تیار کرنے ہوتے ہیں. جی شارہ کا بھی بیٹا کرا دیں آپ سسٹر باب شناز. ناصرہ، جی باب ناصرہ، مادہ شا آ را، غین. شعرا جی شعرا یشعر اشعر شاعر مشعور شعور. اس نے سمجھا، اس نے شعور رکھا. شعور رکھا, احساس کیا, اسمان لیا. ویری گڈ. تو اس میں خاص ناصرہ کا ہی ہم سارے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ باب ہر دفعہ میں نہ بھی بتائیں ہم یہاں کر ہی ناصرہ کے رہے ہیں. اور خاص بات کیا ہوتی ہے, یہاں چینج آئی تھی, سواد کے پر پیش آئی تھی. فاتح یفتہو تھا تو یہاں ینسرو ہوا. تو چونکہ یہاں پیش آئی تو پھر اس کا جب فعل امر بنا تو وہ اکفر بنا, تو اس میں بھی یہاں پیش آئی. ٹھیک ہے, تو اس کے پھر ساتھ بھی ہم یہ جو حمزہ لگاتے ہیں پیش والا لگاتے ہیں. باقی تینوں ابواب میں حمزہ کس کا لگتا ہے؟ زیر والا لگتا ہے. صحت مند افعال میں کوئی فعل امر جو ہے زبر والے حمزہ سے نہیں بنتا. صحت مند افعال. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ باتیں ساتھ ساتھ ہم سیکھتے جائیں. جی اب اور کوئی کرا دیں ہمیں اگلے. جی سسٹر افشین آپ کروائیے, صدقہ کا کروائیے. صدقہ صدقہ نصرہ کے باب پہ ہے. سعاد دال قاف اس کا روٹ لیٹر ہے. شاباش. صدقہ یصدق اصدق صادق مسبوق صدق. صدقن, دیکھیں نا اب یہاں چینج آ گئی. کنتم ان کنتم صادقین. اب یہ اور صادق جو ہے صادق کی وہ جمع. فائل کی جمع ہے. ایکسیلنٹ. اور یہ دیکھیں یہاں زیر آ گئی. تو یہ ہمیں مستر ان کے ہمیں یاد رکھنے ہیں. باقی کا ایک پیٹرن چل رہا ہے, ناصرون کافرون شاعرون صادقون فاسقون. اور جن کے ڈیش ہیں جس کا مفعول استعمال نہیں ہوتا وہ بھی ہم نے کر کے ہائی لائٹ رکھنا ہے. اگر 2 مستر آتے ہیں انہیں بھی. اگلا بھی بیٹا کرا دیں فاسا کا. جی سسٹر اگلا بھی کرا دیجئے, نہیں تو کوئی اور کرا دیں, اس کا انمیوٹ ہو جاتا. سسٹر ہم کروا دیں. جی فسقہ جی نصرہ باب سے ہے. فا سین قاف. شاباش. فسقہ یفسق افسق فاسقن ڈیش فسقن وما یضل به الا الفاسقین. یہ بھی اسی فائل فاسق کی یا نون والی جمع آ گئی ہے اسم فائل کی. ٹھیک ہے, یہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے نا کہ یہ یہاں یہ آیا. یہاں قل کیا آیا تھا؟ یہ فعل امر ہے. ویسے الکافرون جو آیا یہ کافر اسم فائل کی جمع ہے. ٹھیک ہے, اور یہ جو یہاں نصر اللہ ہے یہ اس کا مصدر آیا. ٹھیک ہے, تو ہمیں اتنی سمجھ ہونی چاہیے. یہاں کیا آیا ہے؟
मदारे का गायब की जमा का है यशमुन। ये तो समझ अब हमें आती है ना कि ये कौन सा सिगार है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो QC1 से इसको नसारा बाब हम रट कर आए हुए हैं। काता माँ भी है जी, ये भी बेटा करा दीजिए। सिस्टर नजमा में जी करवा रही थी, जी करवाइए। टीचर, जी टीचर। अस्सलाम वालेकुम, मैं कतमा करवाऊं जी? चलो उनको कौन? करा लेंगे, आपसे अगला करा लेते जी, बारी बारी कर लें, कोई बात नहीं, जी। दोनों कर लें, कतमा कोई बात नहीं। कतमा के रूट लेटर हैं काफ, ता, मीम और नसरा बाप से है ये। शाबाश। कतमा, यक्तुमु, उक्तुम, कातिमुन, मक्तूमुन, कितमानुन, कितमानुन, वमा कुंतुम तक्तुमून। अमा कुंतुम तक्तमुन। ठीक है, अब सारी कितमान बिल्कुल डिफरेंट है, देखिए ना, मस्तर हमने रटा लगाने हैं बस। तर्जुमा का मतलब कहीं बता दें। कातामा का मतलब होता है कि उसने वो किया, छुपाया, उसने आयत छुपाया। मतलब छुपाया, छुपाया। उसने छुपाया। कितमान, कितमाने हक, हक को छुपाना इस्तेमाल होता है ना, उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, ये कितमान का लफ्ज इस्तेमाल होता है इस तरह से। तो हमने देखा कि इसमें जो क्या खास चीज थी कि इसमें पेश आया था, आइन कलमा पे पेश आया। आपको पता ना, फाला में हम कहते हैं पहला जो होता है हरफ, वो कहते हैं हम ये फा कलमा है, दूसरा जो आइन कलमा है, और तीसरा जो है वो लाम। लाम कर। ये इस तरह कहलाते हैं। तो ये देखें, तो इस सौद जो है ये इसका आइन कलमा है, तो इसके ऊपर पेश आई। अरबों ने कहा यन सरू नहीं हम सब पढ़ सकते, हमने यन सुरू पढ़ना है। तो जब यन सुरू बना तो ये भी उन सुरू बन गया, और ये पैटर्न वही चलती है, ये तो चेंज होती जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन याद करिए, अब ये भी आपने याद रखना है। बल्कि जो डिफरेंट होते हैं, जैसे आबादा की इबादतुन हमने याद किया था, है ना, जाकरा की जिक्रुन था, नसरा का नसरुन था, उसका कुफरुन है कफरा का, फसाका का फिस्कुन है, जिक्रुन की तरह जेर के साथ है। इबादतुन डिफरेंट था, कितमानुन डिफरेंट है। ठीक है, फिर याद हो जाते हैं अगर थोड़ी सी आप तवज्जो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने रिवाइज जो किए पिछले क्लासों में फतहा के पैटर्न पे, फतहा, फाला, जहला, खदा, जहाबा, कता। अब यार फिर हम दो आया था ना यक्ताऊना, नसारा के बाब पे हमने जो नसारा के साथ खाला का, अबादा, जकारा, शकारा, दखाला, हसादा, अकाला, हमारा, ये हमजा वाले हैं, और हमजा कमजोर नहीं है, ये याद रखिए। ठीक है, तारा का अभी हमने सीखा, आखजा, खालादा, रजा का, सजादा, सकाना, कफरा, शाह, सदा का, फासा का, और कतम। फिर अब दाराबा के बाब भी पूछाते हैं हम लोग, अभी हम उनको रिवाइज करेंगे। ये कुरान में 190 ऐसे अल्फाज हैं जो नसरा के बाब पे हैं, और वो 3800 मरतबा हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, इसके और बताऊँ, एक बात बतानी थी, 190 जो है वो आए हैं 3800 बार। और जो 15 अफाल हमने नसरा के आज वाली क्लास में और पिछली क्लास में किए, सिर्फ ये 15 अगर हम सीख लें, ये 1627 बार आए हैं, यानी 1627 बार। तो अगर देखा जाए तो वो इसका तकरीबन कोई 40% बन जाएंगे। 190 याद करते अगर हम अफाल सारे, तो हमें कुरान पाक में आने वाले नसरा के पैटर्न के जो है वो 3800 बार आए हैं। लेकिन ये जो हमने सिर्फ 15 नसरा वाले रिवाइज किए हैं आज की क्लास में और पिछली क्लास में, ये कितनी बार आए हैं? 1627 बार। तो सोचें कि डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी डिजाइनिंग की है कि जो ज्यादा मार चीजें आती उनको चुन के हमें किया कि हम अगर 15 याद कर लेंगे, जिनमें से हमें तकरीबन सभी की समझ आ गई अब तक, है ना, पिछले में भी आपने नसरा किया था, याद है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है अल्हम्दुलिल्लाह। अब दराबा के स्टाइल पे आने वाले जो अफाल है हम उनको देखेंगे। दराबात हमने सीखा था, दराबा का टेबल अब QC1 में। अब जो हम उसके अलावा हमने अभी तक पढ़े हैं जी, और नए लोग जिन्होंने पहले नहीं किया, मैं चाह रही हूँ कि हम उनको भी चांस दें।
सिस्टर नाइला आप अनम्यूट कर सकते, सिस्टर समायरा सुहेल, सिस्टर समायरा सुहेल आप अनम्यूट कर सकती हैं, यदि इनका मसला जी मैं नाइला, है कर लेंगी। जी जी मैं दराबा पढ़ लूँ। पहले रिवाइज कराओ, उसके बाद फिर अगला भी कराओ, शाबाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दराबा, इसका रूट लेटर है दाद राबा। शाबाश। यदरिबु, इदरिब, दारिबुन, मदरूबुन, दरबुन। दरबुन। इन्नल्लाह, क्या लिखा है ला इन्नल्लाह ला यस्ताही, यस्ताही अन यदरिबा मसला। बस ये हमने पिछले लेसन में आपने ये पढ़ा था, ठीक है। तो अब इसी पैटर्न पे राजा आया, ये भी कराइए। रजा, इसका रूट लेटर है रा जीम आइन। रजा यरजीउ, इरजी, राजिउन, डैश रुजूउन, फहुम ला यरजीउन। यर्जिऊन, अब यर्जिऊन कौन सा सीगा बन रहा है इसका? पहले मुदारे का, फेल वही मुदारे जमा का जमा गायब का, देखो ना, यर्जिऊन जमा। की जमा यर्जिऊन। शाबाश, वेरी गुड जी। अब जालामा अगला कोई और करवा दे, ज्यादा लोगों की बारी आ जानी चाहिए। सिस्टर नजमा, जिन्होंने नहीं कराया वो हाथ नहीं खड़े करते हैं। शहनाज अमीन भी करा चुकी जी। शहनाज इलियास आप करवाएंगी सिस्टर, अनम्यूट कर सकते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, जी शहनाज हाँ जी, इलियास कराएंगे जी। जालामा जी, करवाइए। हाँ जी। हैदराबाद के बाब पे है। स्वाद लाम, जोए लाम और मीम इसका रूट लेटर है। और जलमा यजलिमु, इजलिम, जालिमुन मजलूमुन, जुल्मुन, उसने जुल्म किया। वला तकरबा हाज़िही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। इसके तो इतने लफ्ज जो है ना, जालिम, मजलूम, जुल्म, सब हम हाँ जो जी, है हाँ वो जी, उर्दू में भी इस्तेमाल करते बिल्कुल, हैं। माला का भी जी, करवाएंगे, माला का ठीक है। मालिक हुआ। वला का ये भी, हाँ जी, ये भी ज़राबा के बाब पे है। मीम लाम और काफ। मला का यमलिकु, इमलिक, मालिकुन ममलूकुन, मिल्कुन, वो अच्छा, मालिक हुआ। मालिक यौमिद्दीन, ये हमने सूरत फातिहा में ही पढ़ लिया यानी था। जज़ा काजाबा का भी मालिक करा है। दे बेटा। चले कज़ाबा, ये भी उसी ज़राबा के बाब पे है। काफ, जाल और बे। कज़ाबा बा कहेंगे, बे यकज़िबु, नहीं कहेंगे, हाँ। हाँ जी, इकज़िब, काज़िबुन मकज़ूबुन, किस काज़िबुन, काजिबुन, ठीक है। अब हाँ इसमें भी जी, आप उसने देखिए झूठ, ये सब एक पैटर्न चल रहा है, राजिउन, जी जी, जालिमुन, मालिकुन, काजिबुन, हाँ मजलूम, जी, हाँ जी, ममलूकुन, मकजूबुन, लेकिन ये डिफरेंट है। रुजूउन, हाँ जी, जुल्मुन, मिल्कुन, काजिबुन, बिल- ठीक है। तो हाँ ये जी, हमें मस्तर है, मस्दर जो है मस्तर वो हमें याद करने हैं। कादारा हाँ भी जी, लिखा नहीं, गया जी, ये भी आप इकरा अब दें। कौन सा? कादारा, कादारा, हाँ जी, ये भी उसी बाब पे है। काफ, दाल और रा। यकदिरु, इकदिर, कादिरुन, कदीरुन, मकदूरुन, कदरुन। ये भी हमारा इन अल्लाह, हाँ जी, इन इन अल्लाह अला अल्लाह कुल्ली शैइन इला शाइन कदीर, कदीर। बेशक अल्लाह ताला हर चीज का कादिर भी इसका इसम फाइल आता कादिर है है। और कदीर भी आता है, इसमें दोनों हाँ इसका जी, हाँ इसम जी, फाइल दो है। अब ये हर चीज पर सीखिए, कादिर है अल्लाह ताला। कुदरत रखना, ठीक है, ठीक है। कुदरत रखी। तो अब हमने दाराबा के जो है बाप पे आने वाले अफाल, जाहिर है दाराबा, राजा, जलामा, मालाका, कजाबा और कदार, सब में आके हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब देखें, 6 अफाल पर मश्क किया जो कि 636 बार आए हैं कुरान मजीद में। तकरीबन 115 अफाल, अब 6 और 115 का कंपैरिजन देखें, ऐसे हैं जो 1750 बार आए हैं, और ये सब दराबा स्टाइल में हैं। और सिर्फ 6 जो हैं वो 636, 1/3, 1800, अगर तकरीबन तीसरा हिस्सा बन जाता है। 115 के मुकाबले में सिर्फ 6 अफाल जो हम सीखते हैं, तो 1/3 टाइम्स दराबा के बाब पे आने वाली अफाल की हमें समझ आ जाती है। आप अंदाजा करें कि कितनी मेटिकुलसली और कितनी मेहनत से ये हमारे लिए जो है ना डिजाइनिंग की हुई है इस कोर्स की। इसीलिए ग्रामर जितनी आसान क्यूसीज में है ना, कहीं नहीं है, ठीक है। और हमारा एक्चुअली ये क्यूसीज उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं, कुरान समझना चाहते हैं, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो उन बहुत आसानी तरीके से, हम कोई आपको अरबी दान उलमा नहीं बना रहे, उलमाओं के तो बहुत वो आलमा के कोर्सेज हो रहे होते हैं,
बेसिक ये कुरान फहमी के कोर्स हैं कि मैं कुरान का जो है ना वो तर्जुमा समझ हमें आनी शुरू हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टाइल को अच्छी तरह से याद रखें और अपना होमवर्क करना ना भूलें। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसकी बोलचाल करते हैं, 2 लोग आ जाएं तो ये कर लें ताकि जरा हमें मजीद पक्का हो जाए। पहले जो है सिस्टर आयशा, कौन है जी सबसे पहले जी? सिस्टर अफशीन आप जी सवाल करेंगी और डॉक्टर समीना आप जवाब देंगे। हल कफरता, माँ कफरतु, हल कफरतुम, माँ कफरना, हल तकफुरु, माँ अकफुरु, ला, अब ला ला आ जाएगा। अकफुरु, ला ला क्यों आया? अकफुरु। क्योंकि ये फेल मदारे है। माजी की सारे नफी हम मा से करते हैं और फेल मदारे की नफी हम ला से करते हैं जी। हल तकफुरूना, ला नकफुरु, नकफरू, हमें पता है कि अकफरू और नकफरू आता है, इनके साथ जो है वाउन नहीं लगता। जो वाहिद जमा, ये जो इशारा है वाहिद मुतकल्लम और जमा मुतकल्लम के जो सीखे ना मैं और हम वाले, इनके एंड में वाउन नहीं आता। और इसकी नफी हम मदारे की ला से करते हैं और माँ की माँ से, माजी की माँ से। ठीक है जी। ला तकफुर, ये कौन सा सीगा बनता है? ये नहीं का सीगा है। अमर, इसका जवाब भी फेल। अमर नहीं, ला आ गया ना तो नहीं का सीगा बन गया ना। हमारा अगर हो ला तकफुर, बस ला उसमें ला ही तकफुर, लगेगा। ला फुर, अकफुर। ला अकफुरु, और याद रखें कि ये इसके एंड में, मदारे के एंड में पेश आता है। अमर नहीं के वाहिद के सीगे के एंड में जज्म आएगा और जमा वाले के साथ वाओ। ला तकफुरू, ला नकफुरु। नकफुरु, वेरी एक्सीलेंट। अब यही पैटर्न सब में चलना है, इसी तरह से बाकी अफाल की भी आएगी जी। और 2 लोग आ हल जाएं। सदका, हल सदकता, नाम सदख्तु, हल सदकतुम, नाम सदखना, हल तसदुकु, नाम अज़दुकु, हल तसदुकूना, नाम नज़दुकु, उसदुक, तज़दुक, अस्तुकु, अस्तुकु होगा ना, अस्तुकु। ये अब फेल अमर है। ठीक है, जब ला आ जाता है वो फिर फेल नहीं बन जाता है। उस दुख अस्तुकु, कि हाँ मैं सच बोलता हूं। ठीक है, उस दुख को उसदुकू, आएगा तो फिर नस्तुकु आएगा, फिर ये। नज़दुकु, ठीक है, हम, फिर हम से जवाब आएगा। जब जमा होता है फिर हम से, जब वाहिद होता है तो मैं। ठीक है जी। अब कोई और अगले 2 लोग आ जाए। उन्होंने थैंक यू, उन्होंने 2 हमें करा दी जी। सिस्टर नाइला नाज आप सवाल करेंगी और इनका जवाब देंगी सिस्टर अफशीन। चलिए जी कराइए। हल तशउरु, ना अशउरु, कोई और कर ले। हल हल तशउरु ना, हल तशउरूना, नाम नशउरु, नशउरु। नशउरु, शाबाश। अब हल फसकु, नाम फसकु। हल यफसुकूना, नाम यफसुकूना। तो हमने ये देखा कि जब गायब का सीगा आता है तो उसमें कोई चेंज नहीं आती, ना माजी में ना फेल मदारे में। ये माजी का जमा का गायब का सीगा है। ठीक है, वही जवाब जी आया। यफसुकूना मदारे का जमा गायब का सीगा है। वो जो दूर गायब थर्ड पर्सन है तो वो उसी तरह से जवाब आएगा। लेकिन जब अगर यहाँ होता, जैसे अब ये देखें, हल जलम था तो इसका जवाब क्या आएगा? हल नाम जलम, जलम। नाम जलम। हल माँ जलम ज़लम, का जलम तू, जवाब क्या आएगा? माँ जलम, माँ जलम जलम तू, ना। तुम का जवाब जलम। ना से, ता का जवाब तू से। ये तो आप सबको पक्का याद। ठीक है, उसके बाद जलम, हल तस्लिमु का क्या जवाब आएगा? नाम माँ नाम ला, अज़लिम, ला अजलिम। अजलिम, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। हल तस्लिमूना, इसका जवाब ये मैंने इशारा कर दिया ना। ला ला नज़ नजलिमु, ला नज़लिम। नस्लिम। जुल्म करना बुरी नजलिमु। बात है ना, तो अच्छी बात तो नहीं, इसलिए हम ला कहते हैं।
ٹھیک ہے. ہم لا تظلم کیا جواب دیں گے؟ لا ازلم. أظلم یہی والا جواب لا ہے. أظلم أظلم لا ازلم. ٹھیک ہے. اسی طرح لا تظلم کا جواب لا نظلم سے. لا نظلم ہمیشہ یاد رکھیں امر اور نہیں کا جواب فعل مضارع سے آتا ہے. کون سے سیکھے؟ جو میں اور ہم والی اگتی ہیں، ازلم اور نظلم. حل اب تا کا جواب تو سے، حل کا ضبط تھا ماں کا ضبط تھا. حل کا ضبط تم جب میں سوال پڑھتی ہوں جواب دیں. نعم ما كذبنا ماں کا ضبط. شاباش. ما حل کذبنا تکسبو، حل تکسبو. ما لا 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 أكذب تکسبو. لا حل أكذب تکسبون کیا جواب دیں گے؟ لا 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 نكذب نكذب نکذبو. ایکسیلنٹ. لا تکذب. لا 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 أكذب لا أكذب یہی جواب ہے. اکذب ٹھیک ہے. لا لا أكذب لا تکذبو لا 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 نكذب نكذب نکسبو. تو یہ بیسک ہمیں کانسیپٹ کچھ بھی ہو تو ہمیں جواب آ جاتا ہے. حل ترجیع الی اللہ. نعم 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 ارجو کا جواب الله ارجو. نعم أرجو إلى الله ترجعون کا جواب نرجو ترجو. نرجونا الحمدللہ. تو یہ اب ہمیں سمجھ ورک بک میں وہی ہیں، یہ پیچھے جو ہم نے کر لی ہیں انہی کے آپ نے لکھنی ہیں. کچھ بھی نہیں ہے ورک بک. اور میں تو اب ورک بک کے ساتھ پچھلے جن کے رہتے ہیں پلیز آپ لگ کے، پھر اب ویکینڈ آ رہا ہے تو اس پہ لگ کے آپ لوگ کر لیں. اس میں ساری سالوڈ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، کیونکہ اینڈ میں آپ کرتے ہیں کوئی کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ ایک دن میں آپ کی وہ کر کے کریں. ورک جن بک نے نہیں کرنی ہے، کیے وہ ٹائم ہی نہیں تھا ورک بک کرنے کا. اب کر لینا. میں نے شیئر کر دی بھی ہے سالو ورک بک. دیکھا کریں گروپ میں جو چیزیں بھیجتی ہوں پلیز. اسی دن کر لیں، ٹائم مل جائے گا. میری بات سنیں، میں نے شیئر کر دیا ہے سالو ایکسرسائزز، اس کو دیکھ کے تو جی کر لیں. اب ٹھیک کیا ہے مسئلہ ہے؟ میں میڈم نے آپ کے ساتھ دیکھیں، میں نے آپ کے ساتھ اس سے پہلے افعال بھی شیئر کر دیے تھے کہ آپ کو جی غلطی ٹیچر آپ صحیح کر کے کر لیں. یہ تو بالکل سمپل ہے، اس کو کر لیجئے گا. اور اب آپ دیکھیں ہمارا کل کے بعد ہمارا ایک پیج رہ جائے گا which means only 4 classes 2 weeks. 16 تاریخ کو ہر صورت میں انشاءاللہ 16 فروری کو آپ کا فائنل کورس ہو جانا ہے رمضان سے پہلے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ اپنے ساتھ ہوم ورک آپ کرتے ہوں گے. بھول جاتے ہیں نا کہ ساری چیزیں ہمیں ساتھ کے ساتھ کرنی. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ بڑے اسپیشل لوگ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا. اپنے لیے دعا کریں الحمدللہ. ربی زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کی کلاس میں سیکھنے میں ہماری مدد فرما. آئیے ہم سب مل کے آمین. دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن.